السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیسن میں آپ لوگوں کی ریویژن کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو ایک بار ریوائز کر لیں۔ جو جو بنیادی چیزیں ہیں گرامر کی وہ آپ کے فنگر ٹپ پہ آ جائیں انشاءاللہ۔ اسماء مشتقہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں یعنی اسم ہوتے ہیں جو کہ روٹ سے بنتے ہیں۔ ہم ابھی تک جتنے بھی روٹ سے بات کرتے آئے، پہلے فعل کے بارے میں بات کرتے آئے تھے۔ میں آپ کو کوئی روٹ دیتی تھی اور اس سے آپ پھر اس کا یا تو نہیں بنا لیتے تھے یا اس کی کوئی گردان بنا لیتے تھے، ماضی یا مضارع کی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں مادے سے یعنی روٹ ورڈ سے ہی ڈفرینٹ قسم کے اسم بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کیسے بنیں گے؟ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور یہ کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں؟ یہ 6 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ان اسماء کی تعداد 6 ہے۔ کون کون سے؟ فاعل، مفعول، ظرف، آلہ، تفضیل اور مبالغہ۔ یہ آپ نے 6 اپنے فنگر ٹپ کے اوپر رکھنے ہیں۔ فاعل، مفعول، ظرف، آلہ، تفضیل، مبالغہ۔ فاعل کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈوئر ہوتا ہے۔ اگر آپ فاعل کے ہی لیٹرز کو الگ کریں، فا، الف، عین، لام، جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ فا، الف، عین اور لام۔ اگر آپ اس کو لیں اور اسی پر ہی آپ یہ جو الف ایڈیشنل ہے اس کی جگہ پر ایک ایکسٹرا الف لگا دیں اور روٹ باقی ارد گرد لگا دیں، جیسے قوف تا لام۔ فرض کریں آپ کے پاس روٹ ہے قوف تا لام قتل سے، اس کے بنیادی 3 لیٹرز ہیں آپ کے پاس، تو قوف اس سے پہلے آ جائے گا، تا بعد میں آ جائے گا اور لام الف یہیں پر آئے گا جہاں فاعل کا الف ہے۔ تو اس طرح سے یہ الف اس کو قاتل بنا دے گا فاعل کے وزن پر، اور یہ ثلاثی مجرد میں ہوگا۔ ثلاثی مجرد میں ہم الف ایڈ کر کے فاعل بنا دیتے ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ثلاثی مزید فی کی تو پھر اس کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں آپ کے پاس پہلے کچھ مثالیں ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ فاعلن کے وزن پر آخر میں تنوین کا خاص خیال رکھیں گے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تنوین کس کے اینڈ پر ہوتی ہے؟ اسم کے اینڈ پر، فعل کے اینڈ پر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں سامعون کے اندر سین میم عین کے درمیان میں الف لگا ہوا ہے نا، سامعون بن گیا۔ کاف تا با کے درمیان میں الف لگا ہوا ہے، کاتبن بن گیا فاعلن کے وزن پر۔ خالقن فاعلن کے وزن پر، راکعن فاعلن کے وزن پر، اسی طرح سے ساجدن، کافرن، ساحرن۔ تو جب بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ فاعلن کے وزن پر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل بنانے کا کیا طریقہ ہوگا کہ شروع میں میم لگ جائے گا، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ شین اور را کاف آپ کے پاس روٹ ہے فرض کریں، اب اس میں آپ نے جو مضارع ہے اس کو دیکھا اور شروع سے آپ کے پاس جو بھی پیٹرن موجود ہے، فرض کریں پیپر میں اگر آپ کو آتا ہے یشرکو یا پھر یعلمو یا پھر یجاہدو یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی آپ کو شروع کے یا تا سے یا نون سے یا الف سے، تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مضارع ہے۔ اتین جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اتین اگزامپل ہوتی ہے، مثال ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہ مضارع ہے جب بھی شروع میں آ جائے الف، تا، یا نون۔ تو جب بھی آپ کے پاس جو ورڈ ہوگا مضارع کا اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا فوراً دیکھتے ہی کہ یہ مزید فی کا ہے یا مجرد کا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی 4تھ لیٹر ایڈیشنل موجود ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں اور 3 سے اگر کوئی بھی یعنی فعل بنا ہو تو اس کا مطلب وہ مجرد ہے، لیکن اگر اس میں کوئی بھی ایک بھی ایڈیشنل ہو، چاہے وہ شدہ کے ذریعے آ جائے، چاہے وہ الف ایڈ ہو جائے یا اس کے شروع میں تا ایڈ ہو جائے، کچھ بھی ایڈ ہوا ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 3 لیٹر سے زیادہ روٹ تو 3 ہی ہے، لیکن اس کے اندر اس کی جو واحد مذکر غائب کی شکل ہے وہ بیسیکلی مزید فی کے اوپر ہے، وہ مزید فی کے اوپر ہے۔ تو پھر آپ کو جیسے یہاں پر دیکھیں یشرکو، یشرکو کو کیا بن جائے گا؟ مشرکن۔ شروع میں تو پیش تھا لیکن آگے ہم نے اس کو تنوین کر دیا، مشرکن۔ اسی طرح سے یعلمون، اب یہ لام دیکھیں مشدد ہے، شروع کا یا مٹایا اور اس کی جگہ پہ میم لگا دیا، معلمون سیم باقی رہے گا، تنوین اور بس میم۔ یجاہدو سے مجاہدن، یستنصرو سے مستنصرن، اور یتکلمو سے متکلمن۔
اور یتنافسو سے متنافسن، یہاں پر صرف یہ دو ڈفرنٹ ہیں، یتکلمو سے متکلمن، یتنافسو سے متنافسن، یہ صرف ڈفرنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسم مفعول۔ اگر آپ دیکھیں کہ اوپر جو ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آخر سے پہلے حرف پر اگر کسرہ نہ ہو تو اسے کسرہ دے کر آخر پہ تنوین لگائیں گے، یہ بھی شرط ہے۔ پہلے اوپر والے جو تھے وہ کس طرح سے سیم تھے کہ ان کے پہلے ہی لاسٹ والے سے پہلے زیر تھی، یہ کیوں چینج کیے جا رہے ہیں یتکلمو؟ کیونکہ اس سے پہلے لاسٹ والے سے پہلے زبر تھی تو ہم نے اس کو زیر ہی کرنا ہے۔ یہ رول بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جب بھی آپ ثلاثی مزید فی میں اس کے چینج کریں گے اس کو اسم فاعل کے طور پر، تو پھر آپ پہلے جو لاسٹ والا لیٹر ہے اس سے پچھلے والے لیٹر پہ آپ زیر بھی دیں گے۔ اگر پہلے ہی زیر ہے تو پھر تو نہیں چھیڑیں گے، لیکن اگر زیر نہیں ہے تو پھر اس کو زیر دی جائے گی، کیونکہ فاعلن عین کے نیچے زیر ہے۔ فاعلن میں اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ پر لام ہے اور اس سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے، تو یہی رول اس پہ بھی لاگو ہوگا فاعلن کا۔ اس کے بعد آتا ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول کو دیکھیں کہ ایسا اسم جو اس آدمی یا چیز کا نام ہو جس پر کام ہو رہا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے فاعل کے بارے میں آپ کو بتایا، مفعول بھی اسی پیٹرن پر بنے گا۔ میم، فا، عین، واو، لام، مفعول۔ اب آپ اس پہ کوئی بھی جہاں جہاں پہ فا، عین، لام فعل کا روٹ لیٹر آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر آپ 3 روٹ لیٹر اس کے نیچے ایڈ کر دیں۔ جیسے فرض کریں پہلا ہی جو ہے ہم اسی کو لے لیتے ہیں مقتولن، تو ہم فا، عین، لام کی جگہ پر قاف، تا اور لام لگاتے ہیں، لیکن جہاں پر ایڈیشنل میم اور واو ہے اس کی جگہ پر آپ میم اور واو بھی ایڈ کر دیں۔ یہ تو اس طرح سے قاف، تا، لام، فا، عین، لام کے نیچے آ گیا روٹ کی وجہ سے، اور اوپر کا واو بھی نیچے اترا اور میم بھی نیچے اترا، تو یہ مقتول ہو گیا، یعنی جس کو قتل کیا جا رہا ہے، مفعول کے وزن پر مقتول۔ اور پھر اس کو اسی پیٹرن کو آپ ہر جگہ پر لاگو کر لیں۔ جیسے حامیم دال ہوگا تو محمود، اور کاف تا اور با ہوگا تو اس کے یہاں پر واو لگائیں، شروع میں میم لگائیں تو مکتوب۔ تو یہ سارا پیٹرن اسی طرح سے فالو ہوگا۔ مخلوق، مسحور، ملعون مفعول کے وزن پر ہے۔ اور جب ہم ثلاثی مزید فی سے مفعول بنانے کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یکریمو سے دیکھیں مکرمن بن گیا، بالکل جس طرح سے ہم نے اسم فاعل بنایا تھا ثلاثی مزید فی میں، شروع والی علامت مضارع ہٹائی اور اس کے شروع میں میم لگا دیا۔ لاسٹ پر تنوین ہر حال میں آئے گا کیونکہ یہ مصدر سے بن رہا ہے اور یہ ہے اسم میں تنوین آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو جب مفعول بنانے لگے ہیں تو ہم نے فاعل پہ جیسے دیکھا تھا کہ لاسٹ والے کے نیچے آپ نے لاسٹ والے سے پیچھے والے پہ زیر لگا دینی ہے، اگر زبر ہے تو اس کو زیر میں چینج کر دینا ہے، لیکن مفعول میں یہ نہیں کریں گے، اس سے پہلے فتحہ لگا دیں گے، لاسٹ والے سے پہلے والے حرف پر فتحہ یعنی زبر لگا دیں گے، جیسے کہ یکرمو، مکرمن۔ آپ دیکھیں را کے نیچے پہلے زیر تھی، یہ فاعل تھا، اب آپ نے اس کو مکرمن کے اوپر جب آپ نے را کے اوپر زبر لگائی تو وہ مفعول بن گیا۔ یکرمو فعل ہے، فاعل کب بنے گا جب اس کے شروع میں میم آ جائے گی مکرمن، اور مفعول تب بنے گا جب یہ مکرمن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو کلیئر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے یحمدو کہ جب یا ہٹا اور میم لگا سٹارٹنگ میں اور لاسٹ پر تنوین آئی تو یحمدو کو محمدن بنایا۔ تو بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ لاسٹ لیٹر سے پہلے جب آپ فتحہ لگا دیں گے تو مفعول ہوگا، اگر لاسٹ لیٹر سے پہلے زیر لگا دیں گے تو فاعل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ شروع میں میم لگے گا، اور یہ صرف اور صرف ثلاثی مزید فی کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ اسم ظرف کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جگہ یا پھر کام کا جگہ یا وقت کا نام۔